السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی میں نے سوال پوچھنا تھا کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے گھر خریدا جا سکتا ہے؟ ہمیں کوئی اگر گھر خریدنا چاہ رہا ہے اور اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو وہ زکوٰۃ کے پیسے اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے اور وہ اس سے گھر خرید لے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ کے پیسے سے گھر خریدنا۔ اور دوسرا جو بہن کا سوال ہے وہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا بیوہ کو ایسے شخص پہ، ایسی بیوہ عورت پہ بیوہ کو زکوٰۃ دینا، یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ البتہ اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں پہلا جو سوال ہے بہن کا کہ کیا ایک غریب آدمی کو، محتاج آدمی کو جس کے پاس گھر نہیں ہے، اس سے گھر خرید کے زکوٰۃ کے پیسوں سے دیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا اس کی مدد کی جا سکتی ہے گھر خریدنے میں یا نہیں۔ اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں جو مجھے مناسب لگا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سعد الخذلان ہیں اور دیگر علماء کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ اتنی رقم کسی کو دے دیں کہ وہ 1 سال تک اس کی ضرورت کافی ہو جائے۔ مطلب یہ کہ 1 سال کے بعد وہ پھر دوبارہ سے محتاج کا محتاج ہی رہے۔ اس سلسلے میں بہت خوبصورت بات یہاں سعودی ٹی وی پر شیخ بیان کر رہے ہیں۔ یہ ایک رائے ہے کہ اتنی سپورٹ زکوٰۃ سے اس کو کی جائے کہ وہ 1 سال تک اس کو استعمال کر سکے مدت سنہ۔ اما امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ جو بہت خوبصورت بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، یہاں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی فقیر ہے، اس کو اگر آپ زکوٰۃ اتنی مقدار میں دے دیتے ہیں کہ وہ فقیر نہ رہے، وہ آنے والے دنوں میں زکوٰۃ دینے والا ہو جائے، وہ آنے والے دنوں میں خود کفیل ہو جائے، وہ آنے والے دنوں میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، ایسا ہوگا کہ آپ زکوٰۃ دے دیں۔ ہوتا ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ کی رقم دے دیتے ہیں، 500 کسی کو دے دیے، 1000 کسی کو دے دیے، اور 1500 یہ سب سارے کے سارے پیسے آپ نے تقسیم کر دیے، اور تقسیم کرنے میں کیا ہوا؟ وہ کسی کے پلے پڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو شیخ جی فرما رہے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے کہ اس کو اتنا مال دے دو کہ وہ اگلے سال محتاج ہی نہ رہے۔ اگر اس کو اس زاویے سے، اس نظریے سے گھر خریدنے کے لیے ہم مال دیتے ہیں تو بالکل جائز ہے، حتی یکون غیر محتاج۔ اس کو زکوٰۃ کی اتنی رقم آپ دے دیجئے کہ وہ آنے والے دنوں میں کسی کا محتاج ہی نہ رہے نا۔ یہ بات بہت خوبصورت مجھے لگی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس سے متفق ہوں گے، آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے۔ اور یہ جو قول ہے، اس قول میں اس بات کی سپورٹ ملتی ہے۔ قول الثانی جو کہ دوسرا قول ہے امام شافعی کا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، حتی یغتنی، تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ اس کو اس کا گھر خریدنے کے لیے فائنینشیل سپورٹ بھی کی جا سکتی ہے، اس کا گھر خریدنے کے لیے اسے خود کفیل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا گھر خریدنے کے لیے اسے اتنی مال کی سپورٹ دی جا سکتی ہے کہ وہ گھر خرید کے رہنا شروع کر دے۔ شیخ سعد الخذلان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ آدمی کرائے پر بھی رہ سکتا ہے معزز اور مکرم، اور اس کو 1 سال کی مدت تک آدمی اتنی رقم دے دے کہ وہ 1 سال کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ ایک اہل علم کا بڑا طبقہ ہے جس کی رائے یہ ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے یہ زیادہ مناسب مجھے لگتی ہے، کیونکہ آپ جب زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ
اس کو دیتے رہیں گے تو بیچارہ وہ تو ویسے کہ ویسے ہی رہے گا، وہ ہر سال آپ سے مانگتا رہے گا، ہر سال آپ کا محتاج رہے گا، ہر سال آپ کی ٹکڑوں میں زکوٰۃ جاتی رہے گی۔ تو کچھ ایسا کریں، اللہ کرے کہ کچھ ایسا ہمارے یہاں سسٹم ہو کہ ہم ایسے زکوٰۃ دیں کہ ایک صاحب کو آپ نے زکوٰۃ دے دی اور وہ اگلے سال زکوٰۃ لینے والوں میں نہیں، زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے۔ أن يعطى من الزكاة لشراء بيت، ففي هذه الحالة نجد أن حاجة هذا الشخص هو المنزل والسكن، وربما اس کی جو ضرورت ہے وہ سکن ہے، وہ گھر ہے۔ يكون الأجار هو يأخذ عليه الكثير من المال وأيضا اب ایسا شخص جس کی تنخواہ بس کھاتا ہے، کماتا ہے اور اڑا دیتا ہے پورے مہینے، آخر میں جا کے وہ مقروض ہی رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی بہت سارے آفیسز میں ہمارے کولیگ ہوا کرتے تھے، میں سعودی کولیگز کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، واللہ اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے۔ تو وہ بھی بیچارے کیا کرتے تھے کہ منتھ اینڈ میں آپ یقین کیجئے کہ کہیں نہ کہیں سے قرض لینا شروع کر دیتے تھے۔ الحمدللہ ہم نے تو اللہ کا شکر ہے کبھی قرض نہیں لیا، لیکن یہ کہ یہ بہت اچھی بات ہے، کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے دیں جو کہ آج زکوٰۃ لے رہا ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تعاون سے وہ خود کفیل ہو جائے گا۔ آپ کے تعاون سے اس میں سمجھتا ہوں کہ کنجوسی نہ کریں، بہتر یہ ہے کہ آپ بھرپور زکوٰۃ دے دیں۔ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ میرے پیسوں کے زیادہ تقسیم میں زیادہ فائدہ ہے، پھر ڈیسیجن آپ کا ہے، لیکن میری رائے میں یہ ہے کہ جب آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو سپورٹ ایک ایسا آدمی کو کر دیں جو کہ اگلے سال اللہ تعالیٰ اس کو مال و مال ہو جائے اور اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، اور اگلے سال وہ ہاتھ پھیلانے والے نہ رہے۔ الراتب الذي يتحصل عليه، فنجد أن المال يذهب للأجار ويذهب أيضا إلى النفقة۔ پھر جو مال وہ کماتا ہے وہ تو آتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، کماتا رہتا ہے، رینٹ میں جاتا رہتا ہے، کرائے بھر کے وہ بیچارہ جی رہا ہے، يستحق للزكاة لأنه لا يبقى شيء من ماله۔ کیونکہ اس کے پاس تو کوئی زکوٰۃ کے